فرض کریں آپ کسی شخص کے سامنے واضح ثبوت رکھ دیتے ہیں کہ اس کا پسندیدہ سیاسی لیڈر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ثبوت دیکھ کر اپنی رائے بدل لے گا، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ لیڈر کو پہلے سے بھی زیادہ ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے۔ یا ایک شخص جانتا ہے کہ اسموکنگ اس کی صحت تباہ کر رہی ہے، پھر بھی وہ سگریٹ پیتا رہتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اسے اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن وہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں رہتا ہے جہاں اسے بار بار بے عزت کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب حقیقت ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم اپنا بیہیویئر کیوں نہیں بدلتے؟ ہم حقیقت کو سمجھنے کی بجائے اس کی ایک نئی ایکسپلینیشن کیوں بنا لیتے ہیں؟ 1957 میں سائیکالوجسٹ لیون فیسٹنگر نے اس سوال کا ایک ایسا جواب دیا جو ہماری ڈیسیژنز، ریلیشن شپس، پولیٹکس اور یہاں تک کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس تھیوری کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو فرض کریں آپ کے ذہن میں دو خیالات موجود ہیں۔ پہلا، اسموکنگ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسرا کہ میں روز اسموکنگ کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف آپ خود کو ایک سمجھدار انسان سمجھتے ہیں، دوسری طرف آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک نقصان دہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کانٹرڈکشن ذہن میں ایک قسم کی سائیکولوجیکل بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اور اسی بے چینی کو فیسٹنگر نے ڈیزوننس کہا ہے۔ اور یہاں انسانی ذہن ایک دلچسپ کام کرتا ہے۔ وہ اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ حقیقت قبول کر کے ہی اسے ختم کرے۔ ایک اسموکر چاہے تو اسموکنگ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسموکنگ چھوڑنا مشکل ہے۔ اس لیے وہ اپنے بیہیویئر کو بدلنے کی بجائے اپنی ایکسپلینیشن بدل لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دادا بھی تو اسموکنگ کرتے تھے اور وہ 90 سال تک زندہ رہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہر چیز ہی تو آج کل نقصان دہ ہے، اسموکنگ مجھے اسٹریس سے بچاتی ہے۔ یا پھر وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ویسے بھی ایک دن سب نے مر ہی جانا ہے۔ اب غور کریں، سگریٹ وہی ہے، خطرہ بھی وہی ہے، صرف کہانی بدل گئی ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، وہ واقعی اپنی ایکسپلینیشن پر یقین کرنا شروع کر سکتا ہے۔ کیونکہ ریشنلائزیشن ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم دوسروں کو قائل کرنے سے پہلے خود کو قائل کرتے ہیں۔ لیکن کوگنیٹو ڈیزوننس صرف اسموکنگ تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری ڈیسیژنز میں بھی کام کرتی ہے۔ تو فرض کریں آپ کے سامنے دو جابز تھیں۔ جاب اے کی سیلری اچھی تھی لیکن گروتھ کم، جاب بی کی سیلری کم تھی لیکن فیوچر بہتر لگ رہا تھا۔ اب آپ نے جاب اے چن لی۔ ڈیسیژن لینے سے پہلے آپ دونوں آپشنز کی خوبیاں اور خامیاں دیکھ رہے تھے، لیکن ڈیسیژن لینے کے بعد آپ اچانک سے جاب اے کی خوبیاں زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جاب بی کا انوائرمنٹ شاید ٹاکسک ہوتا، سیلری ہی تو اصل چیز ہے، گروتھ کا کوئی فائدہ نہیں اگر پیسے کم ہو سکتا ہے یہ سب باتیں درست بھی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اپنے ڈیسیژنز کے بارے میں پیدا ہونے والے شک کو کم کر رہا ہو۔ فیسٹنگر کے مطابق ڈیفیکلٹ ڈیسیژن کے بعد اکثر پوسٹ ڈیسیژن ڈسوننس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جس آپشن کو ہم نے چھوڑا اس میں اب بھی کچھ اچھی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، اور جس آپشن کو ہم نے چنا اس میں اب بھی کچھ خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے چوزن آپشن کو پہلے سے بہتر اور ریجیکٹڈ آپشن کو پہلے سے بدتر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایک ڈاؤٹ فل ڈیسیژن لینے کے بعد پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن تھیری یہاں اور بھی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی ریلیشن شپ، بزنس، ڈگری یا پولیٹیکل موومنٹ پر کئی سال لگا دیے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہونے لگا کہ شاید یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اب صرف وہ چیز سٹیک پر نہیں ہے، آپ کے سال، محنت، پیسہ اور سیلف امیج بھی سٹیک پر ہے۔ اگر آپ مان لیں کہ یہ سب ورتھ اٹ نہیں تھا، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شاید آپ کی سیکریفائس ضائع ہو گئی۔ اگر میں نے اتنے سال اس ریلیشن شپ کو دیے ہیں تو اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یا اگر میں نے سب کے سامنے اس لیڈر کو سپورٹ کیا ہے تو وہ مکمل غلط نہیں ہو سکتا۔ اسے ایفرٹ جسٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو صرف اس لیے زیادہ ویلیویبل سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانی دی ہوتی ہے۔ اور اب آتے ہیں تھیری کے شاید سب سے زیادہ خطرناک حصے پر۔ جب کوئی ایویڈنس ہماری بلیف کو چیلنج کرتا ہے
تو ہم ہمیشہ اسے نیوٹرل طریقے سے ایگزامن نہیں کرتے. ہم سورس پر حملہ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے، یہ لوگ جیلس ہیں، یا ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، یا پھر انہیں برین واش کیا گیا ہے. یعنی آرگیومنٹ کا جواب دینے کے بجائے ہم آرگیومنٹ لانے والے شخص کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ شخص غلط، کرپٹ یا اگنورنٹ ثابت ہو جائے تو ہمیں اس کی بات سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے فیکٹس بعض اوقات بلیفز کو کمزور کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں. کیونکہ مسئلہ صرف انفارمیشن کا نہیں ہوتا، مسئلہ آئیڈینٹی کا ہوتا ہے. اگر میں مان لوں کہ میرا لیڈر غلط تھا تو شاید مجھے یہ بھی ماننا پڑے کہ میں دھوکا کھا گیا تھا. اگر میں مان لوں کہ میری گروپ بلیف غلط تھی تو شاید مجھے اپنی کمیونٹی سے الگ ہونا پڑے. ایک بلیف چھوڑنے کی قیمت صرف اوپینین بدلنا نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس کی قیمت پوری کہانی بدلنا ہوتی ہے، اور گروپس اس پروسیس کو مزید طاقتور بنا سکتے ہیں. اگر ایک شخص کسی فیلڈ پریڈکشن پر یقین رکھتا ہو تو شاید وہ جلد ہی اپنی غلطی مان لے، لیکن اگر 20 لوگ اسی پریڈکشن پر یقین رکھتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو نئی ایکسپلینیشنز دے سکتے ہیں. یہاں ریئلٹی نے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن گروپ نے بلیف کو بچانے کے لیے ایک نئی ریئلٹی بنا لی. یہی وجہ ہے کہ بعض فالس بلیفز ایویڈنس کے باوجود سروائیو نہیں کرتی، بلکہ ایویڈنس کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. کوگنیٹو ڈسوننس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص غلط ہے یا جھوٹا ہے. بعض لوگ واقعی اپنی غلطی مانتے ہیں، اپنا بیہیویئر بدلتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اور نئی انفارمیشن کے مطابق اپنے بلیف کو اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن فیسٹنگر کی تھیوری ہمیں ایک وارننگ دیتی ہے. ہم ہمیشہ کسی بلیف کو اس لیے ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ وہ سچا ہے. کبھی کبھی ہم اسے اس لیے بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ اسے چھوڑنا سائیکولوجیکلی بہت مہنگا ہوتا ہے. کیونکہ اس بلیف کے ساتھ ہماری چوائسیز، ہمارے سیکریفائس، ہمارا گروپ اور ہماری آئیڈینٹی جڑی ہوتی ہے. اس لیے اگلی بار جب کوئی شخص واضح ایویڈنس کے باوجود اپنی بلیف ڈیفینڈ کر رہا ہو تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ اسے حقیقت نظر نہیں آ رہی. شاید اسے حقیقت نظر آ رہی ہو، لیکن اسے یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ حقیقت ماننے کے بعد اسے اپنے بارے میں کیا کچھ بدلنا پڑے گا.